میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا اور رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزے رکھ کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آج کے نئے دور میں، آج کے میڈیا کے دور میں رمضان کے کئی سوشل ایسپیکٹس بھی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید رمضان کا جو اصل مقصد تھا، جو روزے کا اصل مقصد تھا، اس کے اوپر شاید بات نہیں کی جاتی۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ٹائم، جس ٹائم پہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ریلیجیس کنٹینٹ کو دیکھیں، ابزارو کریں، اور بہت زیادہ پاکستان کے اندر اسپیشلی اب جو یہ جو میڈیا کی یلغار ہوتی ہے، ٹی وی پہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن چلائی جاتی ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ بنایا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کی طرح رمضان کے اندر بھی سب سے زیادہ جس کنٹینٹ کے اندر کنٹروورسی ہو، جس کنٹینٹ کے اندر کوئی ایسی بحث چھیڑ دی جائے کہ لوگ اس کو کنزیوم کر کے اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں۔ اس قسم کے ٹرینڈز اب بہت زیادہ تواتر سے چلائے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ میری سوچ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ کی طرح مذہب کے سبجیکٹ کو بھی ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے مذہب کے اوپر وقت لگایا ہو، جو اپنے سبجیکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا سے مذہب کو سیکھنا اور پھر لوگوں سے بحث کرنا ہے، اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے۔ مگر شاید اب یہ جو آگے کا دور ہے، آنے والا دور، ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ دیکھیے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو دو ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ہر رمضان میں ان کے اوپر ایک بہت بڑی بحث چھڑ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بحث چھڑنے کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، اور شاید لوگ بھی اس قسم کی کنٹروورسیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ شوق سے دیکھتے بھی ہیں، بہت زیادہ شوق سے اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں۔ جو پہلی کنٹروورسی ہمارے ہاں چلتی ہے ہر رمضان سے پہلے، وہ تراویح کا موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ 8 ہیں یا 20 ہیں، یا تراویح پڑھنی بھی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور تراویح کے اوپر بہت زیادہ لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا موضوع ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ ایکچولی رمضان کا سوشل اسپیکٹ ہے، اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایکچولی افطار کدھر کرنی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، بہت مہنگی مہنگی افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے، لوگ بہت شوق سے وہاں پہ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت زیادہ فوڈ چینلز، فوڈ بلاگرز، اس کے علاوہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ اب یہ بہت زیادہ دکھایا جائے گا کہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں سب سے مہنگی افطار کہاں پہ ہوئی، اور سب سے زیادہ ڈشز کہاں پہ سرو کی۔ شاید ہم جو مقصد تھا روزہ رکھنے کا، اس مقصد سے اب ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے میری سوچ میں کہ ہم اس بات کو سمجھانے کی، اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں، اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ ایکچولی رمضان کا مقصد کیا ہے۔ کیا رمضان کا مقصد یہ جو کنٹروورسیز ہیں جس کے اندر سے ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کے اوپر بحث کرنا ہے، یا یہ بحث کرنا ہے کہ افطار ہم نے کرنی کدھر ہے، مہنگے سے مہنگا کھانا کھانا کہاں پہ ہے۔ تھوڑا سا ہم بہت احتیاط سے تراویح کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، یا شاید ہمارے ہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ یا اس خطے کے علاوہ مسلمان کہیں بھی نہیں رہتے۔ مگر وہ لوگ جو تھوڑا سا انہوں نے دنیا دیکھی ہے، ایسے دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں جو پریڈومننٹلی مسلم کنٹریز ہیں، جہاں پہ مسلم حکومتیں ہیں، تو آپ کو وہاں جا کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو گلدستہ ہے مسلمانوں کا، یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈائیورس ہے۔ ہر قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، ہر قسم کے آئیڈیاز کے ساتھ مذہب کو فالو کیا جاتا ہے۔ تراویح کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں، اور یہ تراویح شروع کہاں پہ ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ تراویح کا جو کنٹروورسی ہے وہ اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ ایکچولی یہ ہے ایک کنٹروورسی، اور اس کے اوپر کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کنٹروورسی نہیں ہے۔ مگر بہرحال یہ بحث عالموں کو کرنی چاہیے کہ اس کی کنٹروورسی ہے کیا اور اس میں صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی ایک قیام اللیل ہے، ایک عبادت ہے جو ہر روزے دار شام کو اپنے روزے سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر کسی ملک میں، اگر آپ سعودیہ میں رہتے ہو یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہو، اور وہاں پہ کسی مسجد میں 8 تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، اور پاکستان یا انڈیا میں یا جہاں پہ 20 تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پہ اگر کسی آپ کے محلے کی یا علاقے کی مسجد میں 20 تراویحیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو اگر آپ ایک لے مین ہو، صبح اپنے کام پہ جاتے ہو، شام کو ٹائم نکال کے اپنے روزے کے بعد اگر آپ تراویح پڑھتے ہو، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی بھی شخص 8 پڑھا ہے یا 20 پڑھا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں بحث کیا ہے۔
یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ تراویح جو ہے وہ ایک نفل عبادت ہے، اور اس کو جو لوگ نہیں بھی پڑھتے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ جو لوگ تراویح 8 پڑھ لیں یا 20 پڑھ لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس بات کو ہر رمضان سے پہلے ایک بحث کے طور پہ پیش کرنا، لوگوں کے اندر کنفیوژن کو لے کر آنا کہ تراویح پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر آپ پڑھو گے تو آپ اس طرح پڑھو گے، اگر آپ 8 پڑھو گے تو یہ صحیح نہیں ہے، 20 پڑھو گے تو یہ ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی گھر میں، جس گھر میں آپ رہتے ہو، اگر آپ کے محلے کی مسجد میں 20 تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں تو ہم یہ کیوں فورس کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ فورس کریں کہ اگر اس نے تراویح پڑھنی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی 4 محلے چھوڑ کے کسی مسجد میں جائے چونکہ وہاں پہ 8 ہو رہی ہیں، حالانکہ مقصد 8 پڑھنے کا یا 20 پڑھنے کا سیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو ہم کیا عبادتوں کے اندر بھی کنٹروورسیز کو ڈالیں گے؟ پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے بھی 8 اور 20 کی بحث کی، بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ افریقہ کے اندر ایسے کئی ملک ہیں جہاں پہ 36 یعنی 36 تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے پاس بھی سند موجود ہے کہ جی 36 پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ میں سے یا ہم میں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں کبھی ایسے ملکوں میں جائیں جہاں پہ مسجدوں میں 36 تراویح پڑھائی جا رہی ہو تو کیا ہم تراویح پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو اس قسم کی بحث کو چھیڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، بہت اچھا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں 8 ہو رہی ہیں یا 20 ہو رہی ہیں، جو شخص سارے دن کی محنت کے بعد وقت نکال کے تراویح پڑھ رہا ہے تو اعتراض کرنا شاید بہت زیادہ ٹھیک عمل نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو جس مفتی یا عالم کو آپ فالو کرتے ہیں ان سے جا کے کلیئرلی ایک دفعہ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو کسی بھی میڈیا آؤٹلیٹ سے، کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن سے، کسی سوشل میڈیا سے بہتر طور پہ گائیڈ کر دیں گے۔ دوسری جو بحث ہے ہمارے یہاں جو بہت زیادہ ٹرینڈ کی جاتی ہے وہ ہمارے یہاں افطار کا موضوع ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی، آپ 10,000 کا کھانا کھائیں یا 20,000 کا کھانا کھائیں، آپ شوق سے کھائیں، مگر رمضان کے اندر شاید جو مقصد ہم نے بنا لیا ہے روزہ رکھنے کا، وہ یہ بنا لیا ہے کہ ہم افطار کے ٹائم پہ کھائیں گے کتنا زیادہ، مگر شاید رمضان کا جو مقصد تھا، روزے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ صبح فجر کے ٹائم جب آپ بھوکا رہتے ہو، آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے روز مرہ کے جب وہ کام کرتے ہو تو وہ جو بھوک کا احساس ہے آپ کے جسم کے اندر، جس سے آپ کا جو کوگنیٹو فنکشن ہے، آپ کے جسم کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہو اور شام کے ٹائم جو بھی آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے اگر آپ وہ کھاتے ہو تو اس ٹائم کا احساس، اس بھوک کا احساس جو ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے ملک، آپ کی دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بھوک کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس احساس کو جب ہم افطار کے اندر، یہ بحث کے اندر کہ ہم نے کھانا کیا ہے، کتنا زیادہ کھانا ہے، شاید کھانے کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ روزے کا مقصد شاید کھانا نہیں ہے، روزے کا مقصد شاید بھوک کا احساس ہے، اور اس بات کو ہم بہت ہی بسط احترام، کیونکہ ہم بالکل، ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ جتنا مرضی مہنگا کھانا کھائیں، جتنا مرضی شوق سے افطار کریں، بہت اچھا ہے جی، ریسٹورنٹس بھی چلنے چاہیے۔ ایک جو چھوٹی سی ہماری بات ہے، اگر آپ کو بری لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ٹرینڈ، اسپیشلی بڑے شہروں میں جو یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی مہنگی مہنگی افطار ہوتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں، مگر جہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی خاطر خواہ پراپر بندوبست نہیں ہوتا، اسپیشلی خواتین کے لیے بندوبست نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے روزہ جو ہے یہ اسلام کے ایک ستونوں کے اندر سے ایک بہت ہی زیادہ پرسنل عبادت ہے جو انسان کرتا ہے اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے، اور مغرب کی نماز کا جو بندوبست وہاں پہ نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو بہت سے ریسٹورنٹ سے ہو جاتی ہے۔ ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ 400-500 کے بیٹھنے کی گنجائش ہے وہاں پہ بیک وقت لوگ جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتے، اور کیوں بندوبست ہو چکے ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ ایکچولی ایک ٹائم پہ 100 یا 200 بندوں کے وضو کرنے کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوتا، وہاں پہ نہ باتھ روموں کے اندر ایسا بندوبست ہوتا ہے، نہ وہاں پہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی پارکنگ کے اندر یا کئی ریسٹورنٹس اپنی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ مغرب کی نماز کا بندوبست کرتے ہیں۔ مگر اس ساری بات کے اندر جو مقصد ہے روزے کا وہ انتہائی زیادہ ضروری، کیونکہ آپ جو سارا دن کی بھوک کے بعد رمضان کا روزہ کھولتے ہیں اور اس کو کھولنے کے بعد اگر کوتاہی ہو جائے نماز کے اندر تو یہ بھی شاید بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہم اگین یہاں پہ ایک سوشل ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔
اس کی ظاہر ہے کہ اگین اس کے اندر بھی کوئی مذہبی اگر پوائنٹ آف ویو ہے تو ضرور ان لوگوں سے لیں جو اس بات کو ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، مگر ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ یہ عام ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ بہت ہی لیوش افطاریاں ہوتی ہیں وہاں پہ شاید صحیح طرح سے نماز کا یا وضو کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ ایک تیسرا ایک سوشل ایشو ہے ہر رمضان میں یہ پاکستان کے اندر آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کام بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پاکستان ہو یا پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں وہاں پہ کام جو ہے رمضان کے مہینے میں تقریباً پاکستان کی تمام مارکیٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ آرام سے 12 1 2 بجے اٹھتے ہیں اور آج کل تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو بیچ میں 2 یا 3 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار بھائی بہن بچے جو ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے بھائی بہن بچے جو ہیں وہ ویسٹ میں رہتے ہیں، روزے وہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ گرمیوں میں جب آپ یورپ کے اندر دیکھیں یا نارتھ امریکہ کے اندر جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے کئی دفعہ 8 یا 9 بجے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جب تراویح ہوتی ہے وہ تقریباً رات کے 10 بجے ہوتی ہے، اور وہاں بھی مسجدیں تراویح میں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ روزے بھی باقاعدگی سے رکھتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ صبح اپنے وقت سے یعنی 9 بجے کا اگر دفتر کا ٹائم ہے تو آپ وہاں سے کوئی ڈنڈی مار لیں۔ اور وہ لوگ خاموشی سے روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ نظام زندگی عام طرح سے چلتا ہے۔ دیکھیے اس کی تھیوری یہ ہے کہ ایک ملک میں اگر ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر ایک مہینہ اگر آپ کام بند کر دیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، تو آپ اگر دنیا کا سب سے ایفیشینٹ ملک بھی ہو، جو کہ ہمارا شاید نہیں ہے، مگر اگر آپ ہوں بھی تو اگر آپ 11 مہینے کام کریں تو آپ دنیا کی اکانومی کے ساتھ، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایک مہینہ کم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تو ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کام کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا، مگر ہمارا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ سائیکل اس طرح چلتا ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ہم ایک غریب ملک ہے، ہم ایک مہینہ کام نہیں کرتے، اس سے پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو پاکستان کی اکانومی ہے، وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ غربت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی غریب لوگ جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان میں غربت کے اندر اضافہ ہوگا تو ہر کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، جب کیونکہ آپ کو ملک چلانے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے اکانومی سے جنریٹ ہوتے ہیں، اب آپ 11 مہینے کی اکانومی سے جب ملک کو چلائیں گے تو کیوں نہیں آپ کو ہر سال 2 سال بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی مسلمان ملک نہیں چلا رہے، آئی ایم ایف جو ملک چلا رہے ہیں انہی سے بچنے کے لیے آپ یہ روزے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر تیسرے چوتھے سال بعد آپ کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بینکر حضرات ہیں ان کے بینکوں کی ٹائمنگ، یہ جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں ان کی بھی ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً صبح ارلی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی رمضان کے مہینے میں پراپرلی کام نہیں کرتا، 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ اس ملک میں کام نہیں کیا جاتا۔ ہم بہت احترام سے، بہت محبت سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس ایک مہینے کے اندر صحیح اس کا حق یہ ادا ہوتا ہے کہ آپ خالی پیٹ، خالی پیاس کے ساتھ اپنے دفتر جائیں، پورا کام کریں، شام کو آ کے جو بھی ہے اگر آپ بہتر افطار کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں کریں، اور قیام اللیل تراویح کے ساتھ یا جو بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، تو اس مہینے کا حق جو ہے وہ تب ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا سٹائل ہے ہر چیز کو کرنے کا کہ اگر ہم نے بھوکے پیاسے ہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا، اگر ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے یا ہم نے روزہ افطار کرنا ہے تو ہم نے 8-10 ہزار والا کرنا ہے، تو شاید اس سے جو ہے وہ جو مقصد ہے روزے رکھنے کا عبادت کے طور پہ، وہ مقصد جو ہے وہ اس سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے اس چینل پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پیورلی مذہبی کنٹینٹ نہ بنائیں، مگر شاید یہ جو سوشل اسپیکٹ ہے رمضان کا، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ شاید ہم نے کوشش یہ کی کہ جن چیزوں کو دوسرے لوگ اپنے ٹرینڈنگ ٹاپکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر احتیاط سے بات کریں، اور وہ مسئلے جو ہمیں نظر آتے ہیں، سوشل مسئلے جو رمضان کے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں، تھوڑی سی گفتگو اپنی اس طرف بھی لے کے جائیں کہ کیا یہ آپس میں جڑنے کا مہینہ ہے، کیا یہ مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پینے کا، افطار کرنے کا مہینہ ہے، یا یہ مہینہ خاموشی سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اس ساری چیز کے باوجود عبادت کا مہینہ، اپنے اندر پیشنس کو لانے کا مہینہ، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑ کے چلنے کا مہینہ ہے، یا اپنی مسجدیں الگ بنانا یا اپنی تراویح الگ پڑھنا۔
یا اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کا معنی، سوال کا جواب ہم بن حیث القوم اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ صحیح رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا طریقہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔